أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے درمیان نحوست سے متعلق بہت سی چیزیں معروف ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی نحوست والی بہت سی چیزیں لوگوں کے درمیان رائج تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت میں کہ میری امت اسے نہیں چھوڑے گی۔ 4 فی امتی لا یترکونہن، میری امت میں 4 ایسی برائیاں ہیں جو برائیاں میری امت چھوڑنے والی نہیں ہیں۔ وہ برائیاں جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتی تھی، وہ زمانہ اسلام میں بھی مسلمان کرتے رہیں گے۔ ان 4 برائیوں میں سے ایک برائی تھی الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا۔ ستارے دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں گمان کرنا کہ فلاں ستارے سے بارش ہوتی ہے، فلاں ستارے سے بیماری آتی ہے، فلاں ستارہ اچھا ہے، فلاں ستارہ خراب ہے۔ تو آج کے درس میں نحوست سے متعلق انشاءاللہ کچھ سوالات بھی ہوں گے۔ تو نحوست کے بارے میں ہم اگر آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی کون سی نحوست ہے جسے مسلمان استعمال کرتے ہیں؟ کوئی ایسی نحوست جو آپ جانتے ہیں اور اس کا استعمال ہوتا ہے، حقیقت میں مسلمان ایسی چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں؟ تو اگر کسی کو کوئی یاد ہو تو بتائیں، یہ سوال آپ ہی سے رہے گا۔ کوئی بول سکتے ہیں؟ جی، رات میں ناخن کاٹنا، کیا ہوگا اس سے؟ رات میں ناخن کاٹ دیں گے تو جی، چپل الٹی رکھنے سے کیا ہوگا؟ نحوست یعنی کس طرح کی نحوست آئے گی؟ چپل الٹی رکھنے سے گھر میں لڑائیاں ہوگی۔ جب ہم چپل جہاں رکھتے ہیں، ہمارے پاس مسجد کے باہر بھی چپل ہوتی ہیں، کئی چپلیں الٹی رہتی ہیں، لوگ جلدی جلدی میں آتے ہیں، آنے والے بھی دوسروں کی چپلیں الٹ کے آ جاتے ہیں، جاتے ہوئے 1-2 کی چپلیں مار کے نکل جاتے ہیں، چپلیں بکھر جاتی ہیں، الٹی بھی رہتی ہے، لیکن جھگڑے تو کبھی نہیں ہوتے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے چپل الٹی ہو جائے، گھروں میں خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں کہ چپل الٹی نہ رہے۔ لیکن آپ کو یاد ہے ابھی اس وقت چپل رکھنے کا ایک اسٹینڈ آتا ہے گھروں میں، آپ چپل اس میں ایسے رکھیے پھر ایسے بند کر دیجئے۔ ایسے آپ کو سیدھا رکھنا ہے اور بند کر دینا ہے، وہ چپل تو الٹی ہو گئی۔ اب چپل باقاعدہ الٹی رکھنے کے طریقے بنائے گئے ہیں، تو کیا چپل الٹی رہنے سے گھر کے باہر یا کسی جگہ پر رکھنے سے ایسا ہمارے درمیان جھگڑا ہوگا؟ چپلوں سے جھگڑے کا کیا تعلق ہے؟ اتنا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب جھگڑے ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے تو آدمی چپل لے کر مارتا ضرور ہے، لیکن چپل الٹی ہو جانے سے آپس میں لڑنے لگے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور بھی کوئی ایسی نحوست ہے؟
بلی کا تو مشہور ہے، راستے سے اگر بلی گزر جائے تو وہ راستہ اب آگے کا سفر نقصان دہ ہوگا، یہ سمجھا جاتا ہے۔ بلیاں چونکہ عام طور پر انسانوں کے درمیان رہنے والی جانور ہیں، گھر میں، گھر کے باہر، اور گھر میں تو کئی مرتبہ گھومتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے سے بلی گزر جائے تو وہ بلی ہمارے لیے منحوس ہے، لیکن گھر میں اگر ہم اپنے گھر میں جا رہے ہوں، سامنے سے گزر گئی، تب اگر کسی کو بیگم کے پاس جانا ہے اور جاتے جاتے سامنے سے بلی گزر گئی، تب کیا سمجھیں گے؟ اب نحوست آئے گی، اندر جانے کے بعد فائٹنگ ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔ یا پھر گھر میں بچے گزر رہے ہیں، بچوں کے سامنے سے گزر جائے، یہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ باہر کی بلیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، آپ ہماری بلیوں کو، وہ ان کی بلیوں کو، لیکن جن کے گھر میں بلیاں موجود ہیں وہ دن بھر انہی کے اطراف میں، انہی کے راستے کاٹتے رہتی ہیں۔ تو کیا اس طرح کا جانور جو ہمارے اطراف میں رہتا ہو، ہمارے ارد گرد گھومتا ہو، یہ جانور منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ بلی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلی سے ان کو بڑی محبت تھی، بلی پالا کرتے تھے، بلی کے ساتھ کھیلتے تھے، اسے سنبھالتے تھے، یہاں تک کہ پہلے آستین بھی چوڑے ہوا کرتے تھے، تو کبھی کبھار مذاق کرتے کرتے آستین میں ڈال لیتے تھے، پکڑنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے بلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے، تو آپ نے ان سے کہا، یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ۔ جب سے عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ ہو گیا اور لوگ اسی نام سے ان کو پہچانتے ہیں، کتابوں میں ہر جگہ ان کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے۔ تو جو چیز ہمارے درمیان رہتی ہے اس کو منحوس نہیں مانا، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور جس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ اس جانور کو آپ سامنے نہ رکھو، اس کے برتن میں منہ ڈالنے مت دو، یا آج تو لوگ اس کو گود میں لے کے پھرتے ہیں، رات کے وقت میں رسی پکڑ کر آہستہ آہستہ پھرتے ہیں، باہر واکنگ کرنے نکلتے ہیں یا کچھ دوسرے کام سے نکلتے ہیں، صبح ہو تو وہ تب نکلتے ہیں۔ جن کو جو بھوکتے ہیں، جو لوگوں کو کاٹتے ہیں، جس کے رہنے سے شیطان آتے ہیں، فرشتے نہیں آتے، اس کو منحوس نہیں سمجھا جاتا۔ یہ نہیں کہا جاتا کتے نے راستہ کاٹ لیا تو اب راستہ خراب ہوگا، کتا کاٹ لے تو منحوس نہیں کہتے ہیں، جب تک کہ کاٹتا نہیں ہے تب بھی منحوس نہیں سمجھتے ہیں اس کو، بلی کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کے بارے میں فرمایا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، اور کتے کا جھوٹا ایسا ہے، آپ نے فرمایا کتا اگر برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ معاشرے نے کتے کو مبارک سمجھا ہے، محترم، اور بلی کو منحوس سمجھ رکھا ہے۔ تو ایسے کسی جانور کے اندر نحوست نہیں ہوتی ہے۔ اور کوئی ہے نحوست کا مسئلہ؟ جی، چھوٹے بچوں کو جب نہلاتے ہیں، نہلانے کے بعد کاجل کا ٹیکا لگاتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں، گال پہ لگاتے ہیں، ادھر لگاتے ہیں، یا پھر ہاتھ پہ لگاتے ہیں، پیر کے تلوے کے نیچے لگاتے ہیں، وہ کالا دھبا لگا دیتے ہیں۔ تصور کیا ہے اس کا؟ کسی کی نظر نہ لگے، کسی کی نظر نہ لگے۔ نظر سے متعلق ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نظر کے بارے میں۔ وہ صحابی چھوٹے بچے نہیں تھے، بڑی عمر کے تھے۔ اگر واقعی یہ ٹیکا لگانے سے نظر نہیں لگتی ہے، ماں باپ کو اگر بچوں کی اتنی فکر ہے
کہ ٹیکا لگا دیا جائے تاکہ بچوں کو نظر نہ لگے، تو گھر سے جو بڑے بڑی عمر کے نکلنے والے ہیں سب کو لگا لینا چاہیے، ہر ایک کو اپنے منہ پہ کاجل کا دھبا لگا دینا چاہیے، تاکہ اس لیے کہ زیادہ بڑوں کو ہی لگتی ہے، بڑے ہی لوگوں کے درمیان جاتے، اور وہ صحابی جن کو نظر لگی تھی وہ بڑی عمر کے تھے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نظر لگنے کے لیے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، کسی کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نظر برحق ہے، لیکن اس کے لیے ہم کو دعا سکھائی گئی ہے، اس کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اس نظر کو ختم کر دے گا۔ اور سب سے بہترین دعا کیا ہے اس سلسلے میں؟ جی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھیں۔ اور اسی طرح سے آدمی خود پڑھنا ہے، اور بھی دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں، کوئی بھی چیز نقصان نہیں کرے گی، کوئی بھی چیز نقصان نہیں کرے گی، حتیٰ کہ جانور بھی نقصان نہیں کرے گا۔ یہ جو نظر ہے، نظر سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ جی، ماہ سفر، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے نحوست کا مسئلہ ہم نے اٹھایا تھا۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جی جی، ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، منحوس سمجھ کر کیا کرتے ہیں؟ ماہ سفر میں کچھ چیزیں کرتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کرتے۔ جو کرنے والی چیزیں ہیں اس میں سے وہ کٹوریاں ہیں، کٹوری میں کچھ چنے ہیں، چنے ڈال دیتے ہیں۔ اب جو لوگ کرتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، یا جن لوگوں نے اس مہینے میں کیا ہے، کوئی کی ہے آپ میں سے؟ کٹوری میں چنے رکھ کر رکھیں ہیں سرانے تاکہ، جی آپ نے دیکھا ہے، کیا نہیں ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے پہلے کرتے رہے ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ نے دی۔ انڈے رکھتے ہیں، بالکل انڈے بھی رکھتے ہیں، تو چنے رکھتے ہیں، دال رکھتے ہیں، انڈے رکھتے ہیں سرہانے، اور ہاں رات میں 13 تاریخ کو، صحیح ہے۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ آسمان سے اس دن بیماریاں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ انڈے اپنے سرہانے یا ادھر بازو میں رکھیں گے تو بلائیں برابر انڈے میں جائے گی، اور وہ کٹوری میں جو چنے ہیں اس میں چلے جائیں گے۔ یعنی بلاؤں کا نشانہ بھی اتنا خطرناک ہے، اتنا بڑا انسان چھوڑ کے وہ انڈے میں جا رہی ہیں، وہ بلائیں اتنے بڑے انسان میں کیوں نہیں جاتی ہیں؟ وہ بیچارے انڈا، وہ تو انڈا ہی ہے، اگر یہاں سے گیا کسی اور جگہ تو وہاں جا کے پھوٹ کے وہ کھا لے گا۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ رات کے وقت میں اسی کا ہاتھ پڑ گیا اس کے اوپر تو دونوں مل کے بلا ہو جائیں گے وہ۔ تو اس طرح سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، آج بھی یہ کام کیے جاتے ہیں۔ ماہ سفر میں خاص طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور جو چیز نہیں کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ شادی بیاہ ہے، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی تجارت کا کام کرنا ہو، کوئی دکان کھولنی ہو تو اس کی اوپننگ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی سفر کرنا ہو تو سفر نہیں کرتے، خاص طور پر عمرہ وغیرہ کے لیے بھی لوگ نہیں جاتے ہیں۔ خیر کا کام، وہ غنیمت ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، عمرہ کرنے نہیں جاتے ہیں، نماز کے لیے برابر آتے ہیں، ورنہ منحوس سمجھ کر نماز پڑھنی بھی نہ آئے تو ایک بڑی پریشانی ہوگی۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ نحوست میں نماز کو شامل نہیں کیا ہے، عمرہ کرنے نہیں جاتے ہیں۔ اور اگر حج کا مہینہ سفر میں رہتا تب تقریباً مسلمان حج بھی نہیں کر پاتے تھے۔ وہ اللہ کا احسان ہے کہ حج بھی ذی الحجہ میں ہے، اور ذی الحجہ کو منحوس نہیں مانا ہے مسلمانوں نے آج تک بھی۔ پیسے کا لین دین، تو یہ سفر میں جو شادی بیاہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس آپ دیکھیں گے اکثر فنکشن ہال ماہ سفر میں خالی رہتے ہیں، محرم میں بھی خالی رہتے ہیں، سفر کے مہینے میں خالی رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کوئی جاتا ہی نہیں ان کے پاس۔ شادیاں کن مہینوں میں ہوتی ہیں؟ مبارک مہینوں میں۔ منحوس مہینوں میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، مبارک مہینوں میں شادیاں کرتے ہیں۔ اور شادی کے آئندہ
چند دنوں کے بعد سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. جتنے لوگ شادیوں کے معاملے کو میاں بیوی کے جھگڑے پولیس میں لے کر جا رہے ہیں, کورٹ میں جا رہے ہیں, یا کسی عالم کے پاس, کسی کمیٹی کے پاس, یا طلاق نامے خلا نامے جو قاضیوں کے پاس جا رہے ہیں, ان سب سے پوچھئے کسی نے ماہ سفر میں نکاح نہیں کیا ہوا ہے. تو یہ منحوس کیسے ہو گئے؟ ان کے نکاح تو سفر میں نہیں ہوئے تھے. یہ جو کہتے ہیں نہیں شادی کے دن سے ہی ہم ایسے ہو گئے, جھگڑے ہو گئے, شادی کے دوسرے دن سے ایسا ہو گیا, ساس بہو کا مسئلہ, میاں بیوی کا مسئلہ, ساس سسر کا مسئلہ, یہ جو مسئلے ہیں, شادی تو انہوں نے مبارک مہینے میں کیا تھا, پھر زندگی منحوس کیسے ہو گئی ان کی؟ سفر منحوس تھا اس لیے اس میں نکاح نہیں کیا, ربیع الاول میں کیا ہوگا, رمضان میں کیا ہوگا, ذی الحجہ میں کیا ہوگا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا, ان کا عمل منحوس ہے. عمل ہے اصل. جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے وہ کیا ہے؟ عمل, برا عمل. بری زبان, بری فکر, بری سوچ, برا سوچنا, برا کہنا, برا برتاؤ کرنا, یہ ہے منحوس. یہ انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں. ربیع الاول جیسے مبارک مہینے میں, جس مہینے میں نبی کی پیدائش کا وہ دن منایا جاتا ہے, اس مہینے میں نکاح کر رہے ہیں, ڈیلی جھگڑے کر رہے ہیں, ڈیلی مار پیٹ ہو رہی ہے. کبھی شوہر بیوی کو مارتا ہے, کئی مرتبہ تو بیویاں شوہر کو مارنے لگتی ہیں. نکاح کی تاریخ کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں 12 ربیع الاول. تو 12 ربیع الاول کو نکاح کیا اور بیوی شوہر کو مار رہی ہے. تو یہ مسائل ان کے اپنے اخلاق کی وجہ سے ہیں, ان کی تربیت کی وجہ سے ہے, ان کی غلط زبان کی وجہ سے ہے, ان کے بدخلقی کی وجہ سے ہے. اسی لیے عید کے سلسلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, الیوم لنا عید وغدا لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ عز وجل فہو لنا عید. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آج ہمارے لیے عید کا دن ہے, کل بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوگا, اور ہر وہ دن جس دن ہم رب کی نافرمانی نہ کریں وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. جس دن بھی ہم رب کی نافرمانی نہ کریں وہ ہمارے لیے عید کا دن, خوشی کا دن, خوشی کا دن. آپ سفر میں, ماہ سفر میں برائیوں سے بچیں, ماہ سفر آپ کا پورا مہینہ عید کا مہینہ ہو جائے گا. ربیع الاول کے اندر آپ برائی کریں تو ربیع الاول کا پورا مہینہ آپ کے لیے برا ہو جائے گا, آپ کے عمل کی وجہ سے. کوئی مہینہ, کوئی دن, کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو برا ہو. نحوست سے متعلق ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں اطلاع ملی کہ کسی بچے کا انتقال ہو گیا ہے. تو ہم گئے وہ رشتہ دار کے گھر پر, اور انتقال ہو کے تھوڑی دیر ہوئی تھی. ابھی ہم وہیں قریب میں رہتے تھے, 2-3 گلیوں کے بازو میں. تو جیسے اطلاع ملی فوراً ہم چلے گئے. وہاں گئے تو گھر کے باہر عورتیں ہیں, مرد ہیں, چھوٹا سا بچہ تھا, تقریباً 10-12 سال کے قریب اس کی عمر رہی ہوگی. لوگوں نے کہا فلاں بچے کا انتقال ہو گیا ہے. گئے ہیں اور وہاں باہر لوگ رو رہے ہیں, عورتیں رو رہی ہیں, جو ان کے قریبی اور خواتین ہیں, چاچی ہے, مامی, ایسے جو رشتہ دار ہوتے ہیں. اور دور دور سے بھی جہاں جہاں تک ان کے مہمان ہوتے ہیں سب کو فون کیا جا رہا ہے, سب آ رہے ہیں, اپنے گاؤں سے ہی روتے ہوئے پہنچ رہے ہیں یہاں پر. اندر جانے کے بعد جب ہم گھر میں داخل ہوئے, وہاں سب خاموش ہیں, کوئی رو نہیں رہے. گھر کے باہر سب رو رہے ہیں. جیسے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں سب خاموش ہیں, آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, چائے پلا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا کیا مسئلہ ہے. ہم نے کہا میت کہاں ہے, ذرا دیکھ لیتے ہیں. بچہ ہم نے چھوٹا تھا, دیکھے تھے, تو گئے وہاں پر. تو ایسے اٹھا کے دیکھے تو بچہ دیکھ رہا ہے. ہم نے کہا یہ بچہ مرا ہوا ہے, یہ تو دیکھ رہے ہیں نا جی, آنکھیں کھلی ہیں, ہنس رہا ہے وہ دیکھ کر ہم کو. تو ہم نے پوچھا یہ بچہ تو مرا ہوا ہے, یہ تو پتہ چلا تھا, یہ تو زندہ ہے. تو کہنے لگے مول صاحب ہاں زندہ ہے یہ. تو پھر پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹا ہے, اپنے مر گیا. سب رو کے وہاں سے باہر سے آ رہے ہیں, یہاں آ کے پتہ چل رہا ہے سب.
وہ تو آنکھیں کھولا ہوا ہے، ہنس رہا ہے وہ دیکھ کے. تو ایسا کیا ہے؟ بہرحال وہاں سے احترام کے ساتھ انہوں نے بازو کمرے میں لے جا کے بٹھایا ہم لوگوں کو، اور پھر چائے وغیرہ لایا پلایا. ہم بیٹھے بات چیت کرتے رہے، پوچھتے رہے. ہم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے اس کا. اور حقیقت میں لوگ جو باہر سے آ رہے تھے، ایک اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جو اب قریبی جتنے قریبی ہوں گے اتنا زیادہ روئیں گے وہ لوگ. تو بڑے دھاڑے مار کے رو کر آ رہے ہیں باہر سے. اور کوئی سفر سے آ رہا ہے، بس سے آ رہا ہے، تو وہیں سے وہ پریشان ان تکلیف میں، اور یہاں پہنچ رہا ہے تو یہاں خاموش. تو ہم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے اس کا. تو بتانے لگے کہ یہ بچہ کھیل رہا تھا تو وہ کھمبے پر اس نے ایک کوا اور کوی کو ساتھ میں دیکھ لیا. تب تو کہنے لگے کہ اگر اس طرح کوا اور کوی کو ساتھ میں دیکھو تو یہ بچے کے مرنے کی خبر دو سب کو، تو یہ بچہ آئندہ مستقبل میں جلدی مرے گا نہیں. اگر ایسی خبر نہیں دیں گے، ایسا نہیں کریں گے، تو اس کے لیے نقصان ہے زندگی میں. تو یہ بھی ایک نحوست ہے. جو بلی راستہ کاٹتی ہے وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں. یہاں کوا کوی کو ساتھ میں دیکھ لیے تو پورے خاندان والوں کو فون کر کے بتا دیے کہ بچہ مر گیا، بچہ مر گیا. سب رو کر آ رہے ہیں، یہاں آ کے دیکھ رہے ہیں تو بچہ ہنس رہا ہے. تو مسلمانوں کے درمیان ایسی قسم کی نحوستیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. کسی بیماری کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی کو بیمار کرے. بیماری کسی کو اس وقت نقصان پہنچاتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم دے. خود سے بیماری کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے. اسی طرح یہ جو پرندے ہیں، جانور ہیں، ایسی جو چیزوں سے جو شگون لیتے ہیں، فلاں جگہ گھر کے باہر اچانک کوے نے آواز دیا، پتہ چلا کہ اب حالت خراب ہو گئی. کیا ہو گیا؟ تو کوا پکار رہا ہے باہر. تو کوا پکارنے سے کچھ ہوگا. وہ الو نے آواز دیا، پتہ چلا یہاں اب کچھ ہونے والا ہے. اس کے پیچھے کچھ الگ راز بتایا جاتا ہے. نبی فرماتے اس میں بھی کچھ نہیں ہے. کوئی پرندہ وغیرہ یہ کوئی برا نہیں ہوتا ہے، ان کے پکارنے سے، ان کی آواز دینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں البتہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی آواز سے آپ کو دعا سکھائی گئی ہے. جیسے کتا آواز کرے تو کیا کہا گیا؟ کون سی دعا سکھائی گئی ہے ہمیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ کتا شیطان کو دیکھ کر بھونک رہا ہوتا ہے. اذان جب ہوتی ہے، ہمارے مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، آپ دیکھیے پورے اسے کالونی میں جگہ جگہ کتے بھونکنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں. یہی نہیں، کسی بھی جگہ آپ دیکھیں، آپ کے محلے کے اندر بھی جہاں بھی اس طرح سے اذان ہونے لگتی ہے کتے رونے لگتے ہیں. ابھی اس وقت وہ آوازیں نہیں آ رہی ہیں، نماز ہوتی ہے تب بھی نہیں روتے ہیں. حالانکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اگر مائک اوپر کا چالو کر دیں تب بھی وہ نہیں روئیں گے. لیکن اذان جیسے اذان ہوتی ہے رونے لگتے ہیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سے شیاطین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ بھاگنے لگتے ہیں. جہاں تک آواز آتی ہے وہاں تک کہ دور بھاگتے ہیں، اور اس جگہ جا کے وہ سانس لیتے ہیں جہاں پر آواز نہ پہنچے. اس کا مطلب ابھی یہاں سے اذان ہو رہی ہے، یہاں سے بھاگے، بھاگتے بھاگتے ادھر چلے گئے، پتہ چلا وہاں سے بھی اذان شروع ہو گئی، پھر وہاں سے بھاگے، پتہ چلا ادھر بھی اذان شروع ہو گئی، پھر وہاں سے بھاگے. یعنی ایک وقت میں اتنی اذانیں ہوتی ہیں، شیطان بس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. یہ چیزیں کتوں کو نظر آتی ہیں، اسی لیے وہ روتے ہیں زور زور سے. تب ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے. جی
اس کے علاوہ ایسا کوئی جانور نہیں ہے، کبوتر ہے، کوا ہے، الو ہے، کہ ان کے پکارنے سے کوئی نحوست آتی ہے، بدشگونی آتی ہے، کوئی برا پیغام آتا ہے، یا بری باتیں ہمارے درمیان میں کچھ، یا گھر میں کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا، کچھ کہیں جی، شادی ہونے کے بعد جی، اگر نئی نئی دلہن گھر میں آتی ہے اور اس گھر میں کوئی دکان یا ان کی تجارت تھی، کہیں نقصان ہو گیا، کچھ ایسا کوئی حادثہ ہو گیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کے آنے کی وجہ سے گھر تباہ ہو گیا، یہ نحوست ہے۔ جب بلیوں کو نہیں چھوڑا ہے لوگوں نے، تو انسانوں کو کہاں چھوڑیں گے؟ یہ تو تقریباً ہر ایک کہیں۔ اب اگر ان سے کہیں کہ تمہاری بہن وہاں گئی ہے، وہاں بھی تو ایسا حادثہ ہوا ہے، تمہاری بہن منحوس ہے، تب نہیں مانیں گے۔ تب کہیں گے نہیں، وہ ہمارا بہن بھی خراب تھا، اسی نے سب برباد کیا ہوا تھا، ہماری بہن تو اچھی ہے۔ دوسرے کی بہن آپ کے گھر میں آئے تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے فلاں سے یہ ہو گیا، دکان میں نقصان ہو گیا، کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے ان کا۔ اور جب ان کی بہنیں وہاں کسی اور کے گھر میں جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بہنیں بڑے فرما بردار ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں، دکان بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں گھر میں ہی۔ تو ایسی چیزیں عورتوں کے بارے میں بھی یہ تصور کرنا کہ یہ عورتیں منحوس ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، نہ کوئی مہینہ ماہ سفر یا کوئی دوسرا مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہوتا ہے۔ اب مغرب کے بعد کنگھی کر رہے ہیں، مغرب شام کے وقت میں آئینہ دیکھ رہے ہیں، جھاڑو مار رہے ہیں، الٹی جھاڑو ہو گئی، الٹا جوتا ہو گیا، یا رات کے وقت میں آپ پیسے گن رہے ہیں۔ لوگ تو راتوں میں گنیں گے، صبح گنیں گے تو سب لوگ دیکھ لیں گے، تو خاص طور پر ایسے لوگ رات میں ہی گنتے ہیں۔ تو جن کی ان کی مرضی ہے، جب جس کو جیسے فرصت ملے، تنہائی ملے، جب انسان پیسے گنتا ہے اپنے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کسی بھی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ منحوس سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ منحوس سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز کے اندر مجھے نقصان پہنچانے کی قدرت ہے، یہ چیز مجھے نقصان پہنچانے والی ہے، اور نقصان پہنچانا، بیماری دینا، خوشحالی دینا، اچھی چیز دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی یہ غلط عقیدوں سے، غلط افکار سے، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔